علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ علماء نے حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ سن 1875 تھا جب حضرت پیدا ہوئے کشمیر میں. اسی کی وجہ سے ان کی یہ جو نسبت ہے نا کشمیری تو چونکہ کشمیر کے تھے اس لیے ادھر نسبت کی جاتی ہے. سن 1875 علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سن 1875 میں پیدا ہوئے. 10ویں مہینے کی 16 تاریخ تھی اور اپنے والد کے پاس بھی انہوں نے پڑھا. بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ جب عمر 4 سال کی تھی تو اپنے والد صاحب کے پاس ان کے والد عالم تھے, اپنے والد صاحب کے پاس انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا. پھر فارسی کی کتابیں, پھر عربی کی کتابیں پڑھتے گئے, زندگی آگے بڑھتی رہی. کرتے کرتے علماء فرماتے ہیں کہ سن 1891 آیا. کیا آیا؟ سن 1891 آیا. تو یہ سن 1891 میں کشمیر سے طالب علم بن کر دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے. اور الحمدللہ چونکہ کافی علوم اپنے ہاں پڑھ چکے تھے اساتذہ سے, تو دارالعلوم دیوبند میں آ کر دورہ حدیث میں داخلہ لیا. اور اس وقت دارالعلوم دیوبند میں حدیث شریف کے جو استاد تھے وہ تھے جنہیں ساری دنیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کہتی ہے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کے ہاں حضرت داخل ہوئے اور سن 1895 میں مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سند فراغ حاصل کر کے دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے. جب سن 1895 میں فارغ ہوئے حدیث شریف کی سند لے کر, تو اس وقت آج بھی اگر آپ دیوبند جائیں تو دیوبند کے پڑوس میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں گنگو. کیا کہتے ہیں؟ گنگو. اس وقت وہاں پر ابو حنیفہ وقت علامہ رشید احمد گنگوہی رہا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. حضرت دیوبند سے فارغ ہو کر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آئے اپنے دل کی دنیا کو سنوارنے کے لیے, تاکہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علم بھی جاگے. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو کئی عرصہ دہلی میں ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا, غالباً دارالعلوم امینیہ کے نام سے. کوئی نام میں تلفظ میں غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی, مجھے اب یاد اسی طرح پڑ رہا ہے. بہرحال دہلی میں تھا وہ مدرسہ جہاں حضرت تشریف لائے تھے اور حضرت نے وہاں پڑھایا کئی سال. بعد میں ایک موقع پر حضرت کشمیر واپس بھی آئے تھے کسی وجہ سے, گھریلو ضرورت کے تحت, اور پھر حضرت کو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت بھی نصیب فرمائی تھی اس زمانے میں. اور ایک وقت آیا کہ بالآخر حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں استاد بن کر آئے. اور مسلم شریف اور غالباً ابو داود شریف یہ حدیث کی کتابیں حضرت کو ملی. آگے ایک موقع پر پھر بخاری شریف بھی دی گئی. حضرت بخاری شریف دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے, ایک بات سنیے, جب حضرت دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے تو ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند میں مولانا اشرف علی تھانوی تشریف لائے رحمۃ اللہ علیہ. یہ حکیم الامت تھے. تو اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند میں ایک محتمم صاحب ہوا کرتے تھے, مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. علماء ان کو کہا کرتے ہیں بڑے محتمم. کیا کہا کرتے ہیں؟ بڑے محتمم. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فارغ ہوئے تو اجازت چاہیے حضرت سے کہ ہمیں اجازت دیں. تو حضرت نے فرمایا محتمم صاحب نے کہ حضرت یہ دارالعلوم آپ کی سرپرستی میں چلتا ہے, آپ کی نگرانی میں چلتا ہے, آپ کی دعاؤں سے چلتا ہے. ہم چاہتے ہیں کم از کم آپ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ایک بار بیٹھ تو جائیں کہ حضرت کیسے پڑھا رہے ہیں. تو فرمایا بالکل بالکل. اب حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر بخاری پڑھا رہے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آ کر طلباء میں بیٹھ گئے. حضرت انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری پر درس دے رہے ہیں. بخاری پر درس دیا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آخر تک بیٹھے. جب فارغ ہوئے حضرت اٹھے,
تو حضرت نے کیا ارشاد، حضرت کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس درس کا ایک ایک لفظ ایک ایک کتاب بن کے رسالہ بن سکتا ہے. درس اور بڑوں کی سند سند ہوتی ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. ایک بات عرض کر دوں، ہمارے جو لوگ ایک بار فارغ ہو جاتے ہیں نا، وہ کسی چیز سے بھی فارغ، وہ پورے فارغ ہو جاتے ہیں. اسکول سے فارغ، تبلیغ سے فارغ، مدرسے سے فارغ ہو گئے، قرآن سے فارغ، ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں. وہ پھر سیکھنے کی کوشش کبھی نہیں کرتے. اور یہ سب سے بڑا جھول ہے. دارالعلوم دیوبند میں مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے نا حدیث کے. حضرت جو درس دیا کرتے تھے وہ بعد میں کتابی صورتوں میں وہ تقریریں حضرت کی قلم بند ہوئیں. ہاں، وہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، املائی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے ان اکابر سے جنہوں نے مولانا کا درس سنا ہے نا، ان سے خود سنا ہے کہ ان کتابوں میں مولانا کے درس کی جو چھلک ہے نا، وہ صرف 25% تک آ سکی ہے. اور شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا انور شاہ کاشمیری کے شاگرد تھے. حضرت نے لکھا ہے، یہ بھی بتا دوں، حضرت نے لکھا ہے کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے درس کو دکھایا نہیں جا سکتا، ہاں صرف بتایا جا سکتا ہے. کیوں؟ کچھ چیزیں دیدنی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کی ابھی یاد آئی ہے مجھے ابتدا میں یاد بھی نہیں آئی. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو جنہوں نے دیکھا ہے نا، وہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص حضرت کے چہرے کو نظر بھر کے نہیں دیکھتا تھا، بس ایک ڈر سے کہ کہیں اس چہرے کو نظر نہ لگ جائے. حضرت علماء نے فرمایا ہے کھلی پیشانی، سفید سرخ رنگ اور چہرہ باریش اور آنکھیں موٹی موٹی اور اس پر سفید لباس. اور حضرات فرماتے ہیں جن علماء نے ان سے پڑھا کہ سر پر کبھی سبز پگڑی باندھتے تھے اور کبھی سفید پگڑی باندھتے تھے، بس ایسا لگتا تھا کہ سنت کے لباس میں ایک فرشتہ بیٹھا ہے. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ تھے کہ یہ جو انور شاہ کاشمیری تھے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے ان کی مثال ایک دریا کی سی ہے جو اوپر سے تو خاموش ہے لیکن اندر سے موتیوں سے لبریز ہے. پتہ ہے مولانا ارشد مدنی ابھی تشریف لائے تھے نا، ان کے والد محترم شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جب تعزیت کے لیے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تشریف لائے تھے، حضرت کے بڑے عجیب الفاظ تھے. حضرت نے فرمایا کہ میں نے حجاز دیکھا، میں نے مصر دیکھا، میں نے شام دیکھا، میں نے ہند دیکھا، میں نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں، ان سے علمی گفتگویں بھی کی ہیں، لیکن فی الحقیقت انور شاہ کاشمیری کی کوئی مثال میں نے نہیں دیکھی. ابھی میں نے ذکر کیا شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور وقت کے علامہ مولانا دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ شبیر احمد رحمہ اللہ آپ نے علامہ ابن تیمیہ کو دیکھا ہے، آپ نے علامہ ابن القیم کو دیکھا ہے، آپ نے علامہ ابن جوزی کو دیکھا ہے، تو کہ حضرت فرماتے تھے میں اس سے کہوں گا ہاں بھائی بالکل دیکھا ہے، مگر بصورت انور شاہ دیکھا ہے، سب کو اسے ایک ہی میں بند دیکھا ہے.